لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم بك صلينا وبك ركعنا وبك سجدنا وبك قرأنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، أول خلق الله وخير خلق الله وحبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ. بزرگان محترم، عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، اللہ کی توفیق سے اور ان کے فضل سے نماز کا جو اندر اذکار پڑھے جاتے ہیں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک، ان کی توفیق سے ان اذکار کا، تسبیحات کا ترجمہ ہوا. اللہ ہم سب کو نماز پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ ترجمے کی طرف بھی کچھ دھیان آ جائے، اس کی وجہ سے کچھ خضوع پیدا ہو جائے. اللہ ہم سب کو ایسی نمازیں نصیب فرمائے. نماز میں الحمدللہ بڑی برکت ہے اور بڑے انوارات ہیں. یہ سورۃ مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے سورہ کوثر ہے. انا اعطیناک الکوثر، جس کا مختصر ترجمہ مع تشریح اور تفسیر کے یہ ہے: بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی. کوثر یہ جنت میں ایک حوض ہے. اور پھر ایک روایت کے مطابق میدان محشر کے اندر بھی آپ کو حوض کوثر دیا جائے گا. یہ حوض کوثر جو میدان محشر میں ہوگا، یہ بھی جنت کی جو حوض کوثر ہے، اسی کوثر کا پانی اللہ کی قدرت کے ذریعے سے پائپ لائن ہو یا جو بھی صورتحال ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہی پانی میدان محشر کے حوض کوثر میں لایا جائے گا. اور پھر میدان محشر کے اندر جو حوض کوثر ہے اس کی تفصیلات اور اس کی کیفیات احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہے. جنت میں جو حوض کوثر ہے اس کا بھی تذکرہ حدیث میں آیا ہے. تو کوثر کے ایک معنی یہ ہے. کوثر کے ایک دوسرے معنی یہ بھی مفسرین نے بیان فرمایا ہے: خیر کثیر، ہر قسم کا خیر، جس میں دنیا کا بھی خیر، آخرت کا بھی خیر شامل ہے. دنیا کا کیا خیر؟ حضرت پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین و شریعت لے کر دنیا میں بھیجا ہے. یہ دین و شریعت کی بقا، اس کی ترقی، پوری کائنات اور پوری دنیا کے اندر اس کا پہنچنا اور اس کو باقی رکھنا، اس کو عزت دینا، یہ سب دنیا کے خیر کوثر کے اندر شامل ہے.
اور آخرت کا خیر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں میدان محشر میں جنت میں کیا مقام عطا فرمائیں گے اور کیا خیر کثیر آپ کو عطا فرمایا جائے گا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال دنیا اور آخرت کا تمام خیر کثیر الکوثر کے ایک معنی کے اعتبار سے اس میں شامل ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ تو جب ہم نے آپ کو اتنی عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائی ہے تو عظیم الشان نعمتوں کے ملنے پر عظیم الشان شکر بھی ہونا چاہیے۔ جیسی نعمت ایسا شکر ہے، لہذا اتنی عظیم آپ کو نعمت دی ہے تو اس کے شکر کے اندر سب سے عظیم جو شکر کی کیفیت ہے، فصلی لربک، نماز۔ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے۔ نماز یہ عظیم الشان عبادت بھی ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ لہذا ہم نے آپ کو یہ خیر کثیر اور یہ کوثر عطا فرمائی، بہت عظیم الشان نعمتیں ہیں۔ لہذا ان عظیم الشان نعمتوں کے شکر کے اندر عظیم الشان عبادت نماز وہ ادا فرمائیے۔ فصلی لربک، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے۔ یہ تو جسمانی شکر ہوا، نماز انسان اپنے جسم سے ادا کرتا ہے۔ وانحر، اور اللہ نے آپ کو جو مال عطا فرمایا ہے، مالی شکر بھی ادا فرمائیے، مالی شکر بھی ادا فرمائیے، اور وہ ہے قربانی۔ عام طور پر قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ آتا ہے، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جگہ جگہ۔ تو نماز جو ہے جسمانی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے۔ یہاں پر زکوٰۃ کے بجائے وانحر، قربانی کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں کفار مکہ کے بہت بری جو رسم تھی اس کی تردید کی طرف بھی اشارہ ہے۔ قربانی یہ بھی مالی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ بھی مالی عبادت ہے، مگر خاص کر قربانی کا تذکرہ کر کے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ یہ کفار مکہ اور مشرکین یہ بھی جانوروں کو ذبح کرتے تھے جو اللہ کی ایک مخلوق ہے، مگر کتنا بڑا ظلم کرتے تھے۔ ان جانوروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر ذبح کرنے کے بجائے بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ بتوں کے نام پر، مخلوق اللہ کی اور بتوں کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو خاص طور پر اس رسم بد کی تردید کے لیے اللہ جل جلالہ و عز والہ نے جسمانی شکر کے ساتھ مالی شکر کے لیے یہاں قربانی کا تذکرہ فرمایا کہ آپ اپنے رب کی نماز بھی پڑھیے اور اس نعمت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس نعمت کے شکر میں مالی شکر بھی ادا فرمائیے، اور وہ ہے قربانی۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو کر رہے گا۔ یہ پوری صورت مبارکہ انشاءاللہ تفصیل بعد میں مختصر طریقے سے آتی رہے گی۔ اس کا کیا شان نزول ہے، کب نازل ہوئی تھی، کیا واقعہ پیش آیا تھا، انشاءاللہ بعد میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ ابھی تو ہم خالص ترجمہ اور اس کا مختصر تشریح تفصیل۔ ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو آپ کو طعنے دے رہا ہے، خاص کر مکہ مکرمہ کے اندر جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا اور اسی کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی تھی، طعنے دینا شروع کیے تھے، خاص کر عاص بن وائل ہے اور دوسرے کفار مکہ قریش مکہ نے کہ تم ان کا ذکر چھوڑ دو، یہ اپنے طور پر نبوت اور رسالت کہتے رہتے ہیں مگر ان کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، لڑکا ہوا وہ بھی ختم ہو گیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا، تو ان کا نام و نشان بھی تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا، ان کا تذکرہ مت کرو۔ تو رب ذوالجلال کو غیرت آئی اور یہ صورت ایک مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ دشمن جو آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، اے میرے محبوب آپ کا نام و نشان کیا، آپ کا ذکر خیر قیامت تک رکھیں گے، اور قیامت ہی نہیں بلکہ قیامت کے بعد میدان محشر کے اندر بھی آپ کا ذکر خیر ہوگا۔ آپ تو بہت عالی منقبت ہیں، آپ کا شان تو بہت اعلیٰ درجے کا ہے، یہ آپ کو طعنہ دینے والے دشمن ان کا کوئی ذکر خیر باقی نہیں رہے گا، یہی بے نام و نشان ہو جائیں گے، ان کو کوئی ذکر خیر کے ساتھ یاد کرنے والا نہیں ہوگا، اگر کہیں یاد بھی ہوگا تو اس صورت کے ضمن کے اندر ان کا ذکر آئے گا، مگر کس اعتبار سے ذکر آئے گا کہ انہوں نے آپ کو طعنے دیے تھے، آپ کو ٹون کیا تھا۔ اولاد تو بھی دنیا میں ہوتی ہے، زندہ بھی رہتی ہے، مرتی بھی ہے، دنیا کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، نہ کوئی شخص دنیا میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ وہ ہمیشہ رہے گا،
اولاد بھی پیدا ہوتی ہے، بعض مرتبہ دوسروں کی بھی مرضی ہے، تمہاری بھی مرضی ہے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟ انسانیت اور بشریت کے تقاضے سے یہ حالات تو دنیا میں آتے ہی رہتے ہیں، مگر تم نے جو طعنہ دینا شروع کیا اور ٹون کرنا شروع کیا اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھایا ہے، تو یاد رکھنا تمہارے نام و نشان اور تمہارے ذکر ختم ہو جائے گا۔ باقی میرے حبیب، میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر تو ہر طریقے سے باقی رہے گا، اور آج بھی باقی ہے الحمدللہ۔ پوری دنیا کے اندر اہل ایمان تو ذکر خیر کرتے ہی رہتے ہیں، رات دن درود شریف اور آپ کے نعت اور آپ کے کمالات اور آپ کے صفات اور آپ کے عالی عالی مقامات کا تذکرہ تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ جن کو اللہ نے قلب سلیم عطا فرمایا ہے، چاہے ان کے پاس ایمان نہیں ہے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جو اخلاق عظیمہ، اخلاق حسنہ کریمہ اور جو الحمدللہ تعلیمات اور شریعت اور دین دیا ہے، اور اس کے اندر جو تعلیمات نبویہ ہیں، ان تعلیمات کو دیکھ کر آج دنیا کا ہر شخص یہ کہنے پر مجبور ہے کہ بے شک حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت اعلیٰ درجے کے شخص تھے، بہت اعلیٰ درجے کی ذات مبارک تھی، اور بہت ہی اخلاق عظیمہ اور اخلاق کریمہ سے اللہ نے ان کو مالا مال فرمایا تھا۔ تو ان کا ذکر خیر تو قیامت تک رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ باقی آپ کو طعنہ دینے والے یہ بے نام و نشان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین و شریعت کا احترام نصیب فرمائے، بار بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ پر درود شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مختصر سے ترجمہ اور تشریح اور تفسیر ہوئی ہے، انشاءاللہ بعد میں اس کا شان نزول اور اس کے متعلق جو باتیں اللہ پاک کی توفیق سے کہنا منظور ہوں گی وہ ذکر کی جائے گی۔ اللہ قبول فرما لے، ہم سب کو قرآن پاک سے صحیح تعلق عطا فرما دیں، قرآن سے محبت عطا فرما دیں، اللہ کی محبت بھی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمارے دلوں میں راسخ فرما دیں، اور اسی ایمان اور اسی اعمال کے اوپر استقامت کے ساتھ ہم سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔